السلام علیکم اسٹوڈینٹس، پریویس لیکچرز میں ہم نے قومی آمدنی کے مختلف تصورات، حقیقی قومی آمدنی اور زرعی قومی آمدنی، مختلف معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے قومی آمدنی کا مطالعہ کیوں کر ضروری ہے اور دو شعبی معیشت کے اندر قومی آمدنی کے توازن کے بارے میں ڈسکس کیا۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم سیکنڈ چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے جو کہ زر کے بارے میں ہے، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے براہ راست تبادلہ اور اس کی مشکلات، یعنی بارٹر سسٹم اینڈ اٹس ڈیفیکلٹیز۔ تو اسٹوڈنٹس، براہ راست تبادلہ یا بارٹر سسٹم سے مراد اشیاء کا اشیاء سے براہ راست تبادلہ ہے، یعنی لوگ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین کرتے تھے۔ اگر ہم ابتدائی دور کا جائزہ لیں، جب انسان غاروں میں رہتے تھے اور جانوروں کا شکار کرتے تھے اور ان کے گوشت سے پیٹ بھرتے تھے، ان کے کھال اور درختوں سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپتے تھے، ان کی ضروریات محدود تھی اور اسٹوڈنٹس، ہم اپنی ضروریات کے سلسلے میں کسی کے محتاج نہ تھے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ انسان مہذب ہوتا چلا گیا تو اس کی ضروریات جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اس نے غاروں سے نکل کر قبیلوں کی شکل میں رہنا شروع کر دیا اور اپنی ضروریات کے سلسلے میں دوسروں کا محتاج ہوتا چلا گیا۔ اب ہمیں سونے کے لیے کمرے کی ضرورت پیش آئی، کھانے پینے کے لیے اشیاء خورد و نوش کا استعمال شروع ہوا، اس کے علاوہ رہنے کے لیے ہمیں کمرے کی ضرورت تھی۔ تو اسٹوڈنٹس، دوسروں پر ہمارا انحصار جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، چونکہ اس وقت بطور زر استعمال میں آنے والی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو، لہٰذا ہم نے ان اشیاء کا اشیاء کے ساتھ تبادلہ شروع کیا۔ اسے ہم بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ لیکن اس نظام میں اسٹوڈنٹس، انسانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے کئی ایک جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں، جن میں پہلے نمبر پر ضرورت کی اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت تھی، یعنی ضروریات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہوتی تھی۔ مثلا اگر ایک شخص گندم پیدا کرتا اور اسے کپڑے کی ضرورت ہوتی تو وہ کپڑا تیار کرنے کے والے کے پاس چلا جاتا اور اسے کہتا کہ مجھ سے گندم لے لو اور اس کے عوض مجھے کپڑا دے دو۔ اسٹوڈنٹس، اب اگر کپڑے والے کو گندم کی ضرورت ہوتی تو گندم لے کر کپڑا دے دیتا، لیکن اگر اسے گندم کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ کپڑا دینے سے انکار کر دیتا اور اسے کہتا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اور آپ وہ لا دیں اور کپڑا لے لیں۔ تو اس طرح سے اسٹوڈنٹس، مطلوبہ شے کو حاصل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پس اشیاء کی دو طرفہ عدم مطابقت ایک بڑا مسئلہ تھا۔ دوسرے نمبر پر اسٹوڈنٹس، مشترک معیار قدر کا فقدان۔ براہ راست تبادلے کی دوسری اہم دقت یہ تھی کہ پیمائش قدر کا کوئی مشترک معیار نہ تھا، یعنی کوئی ایسا پیمانہ نہ تھا جس سے اس بات کا تعین ہوتا کہ آپ جس مالیت کی اشیاء کسی کو دے رہے ہیں، آپ کو اتنی ہی مالیت کی اشیاء جو ہے وہ واپس مل رہی ہے۔ اس طرح سے براہ راست تبادلے کی صورت میں لوگوں کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور لین دین آسان نہیں تھا۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس، ذخیرہ قدر میں دقت جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، چونکہ اس وقت چیزوں کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا اور چیزیں جو ہیں وہ گلنے سڑنے والی ہوتی تھی، اس لیے ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا ان اشیاء کو لوگوں کو ہر صورت میں استعمال کرنا پڑتا اور ان کا ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے۔ آج کل کے دور میں لوگ اپنی دولت کو جمع کر کے امیر بن جاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل تھی۔ پھر بعض اشیاء کا ناقابل تقسیم پذیر ہونا جو ہے وہ بھی براہ راست تبادلے کی ایک مشکل ہے، اس لیے لین دین کے سلسلے میں کافی مشکل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثلا اگر کسی شخص کے پاس اسٹوڈنٹس گائے ہوتی تو وہ گائے کو کاٹ کر نہیں دے سکتا، کیونکہ ہم گائے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، تو پوری گائے دے کر اپنی ضرورت کی چیز لیتا یا پھر چیز نہ لے سکتا۔ اس طرح سے اشیاء کی تقسیم پذیر نہ ہونا جو ہے وہ بھی لوگوں کو کافی مشکل میں ڈالتی تھی۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس، ادھار لین دین میں دقت۔ چونکہ بارٹر سسٹم کے تحت ادھار کا لین دین اشیاء کی صورت میں ہوتا، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس، ملکی، سیاسی اور معاشی حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اشیاء کی اہمیت اور ان کی قدر میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔
اس لیے جب ہم کسی سے ادھار کوئی چیز لیتے اور اس شے کی واپسی ادائیگی پر ناراضگی، جھگڑے اور باہمی اختلافات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثلا اگر ایک شخص کسی سے گائے ادھار لے کر جاتا تو واپسی کے وقت گائے کا مالک کئی قسم کے اعتراضات اٹھا دیتا تھا۔ چھٹے نمبر پر اسٹوڈنٹ جو ہمیں مشکل پیش آتی ہے وہ دولت کی نقل پذیری میں مشکلات ہے۔ براہ راست تبادلے میں اشیاء کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی میں بھی خاصی مشکل پیش آتی تھی۔ چونکہ دولت میں اشیاء، غلہ مال، مویشی، مکانات، دکانات وغیرہ شامل ہوتی ہیں، لہٰذا انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک تو ہمیں نقل و حمل کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کرنے پڑتے تھے، دوسرا جو ہے اسٹوڈنٹس وہ کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن کی جغرافیائی حرکت پذیری ممکن نہیں ہوتی۔ پھر خدمات کے معاوضوں کی ادائیگی میں بھی دقت ہوتی تھی، کیونکہ کچھ اشیاء کے علاوہ چونکہ لوگ ایک دوسرے سے خدمات بھی حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ان خدمات کے عوض ادائیگیاں بہت مشکل ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ایک استانی کسی حجام کے بچوں کو پڑھاتی تو اس کے بدلے میں وہ اس سے کیا لیتی؟ بال کٹائی، جس کی اسے ضرورت نہ تھی۔ اس طرح ایک موچی جو ہے وہ اپنے جوتوں کی مرمت کے بدلے میں ایک وکیل سے کس طرح معاوضہ وصول کر سکتا تھا؟ تو یہ دو طرفہ اشیاء کی عدم مطابقت یا خدمات کی عدم مطابقت جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ سرکاری وصولیوں اور ادائیگیوں کے سلسلے میں جو ہے وہ بھی خاصی مشکل پیش آتی تھی، کیونکہ حکومت کی طرف سے جو بھی ادائیگیاں یا وصولیاں ہوتی تھی وہ زر کی صورت میں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ زر جیسی کوئی چیز نہیں تھی اور ہم اشیاء کا تبادلہ اشیاء کے ساتھ کرتے تھے، اس لیے نقل و حمل، ان کا ذخیرہ کرنا اور نگرانی کرنا کافی مشکل اور مہنگا ہوتا تھا۔ اس زمن میں دو طرفہ عدم مطابقت، مشترک پیمائش قدر کے کسی آلے کی عدم موجودگی اور بعض اشیاء کا ضیاع پذیر یا ناقابل تقسیم پذیر ہونا کافی مشکلات پیدا کرتا تھا۔ ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے بارٹر سسٹم کا مؤثر اور قابل عمل متبادل ضروری تھا، جو کہ زر کی صورت میں ہی ممکن تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، نیکسٹ لیکچر میں ہم زر کے ارتقاء کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ہمیں زر تک پہنچنے کے لیے کن کن منازل سے گزرنا پڑا ہے، کون کون سے ایسے مراحل ہیں جن کو ہمیں استعمال کرتے ہوئے ہم زر تک جو ہیں وہ ہمیں ہماری رسائی ممکن ہو سکی ہے، کیونکہ زر میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ ایک بہترین، ایک عمدہ اعلیٰ مبادلہ میں ہونی چاہیے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔